السلام علیکم ایوری ون۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایصال ثواب کن کن چیزوں سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو میرے سوالات ہیں وہ عوام الناس کے بھی سوال ہیں۔ عوام الناس میں ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ آیا کہ میٹھے پر ختم لگ سکتی ہے، اور دوسرا اس کا عوام الناس کا یہ بھی سوال ہے کہ نمکین پر ختم نہیں لگتی۔ تو آج اس ویڈیو کے اندر ایصال ثواب کن کن کو کیا جا سکتا ہے یہ میرا ٹاپک ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ جنات جو ہے ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، درس، بیان، تقاریر یا نیکی کی دعوت، تسبیحات، ذکر و اذکار، قرآن پاک یا اچھی کوئی بھی بات، اس کا صدقے کا ثواب مل سکتا ہے یا نہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں ان تمام باتوں کو کلیئر کروں گا اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی سب سے پہلے ایصال ثواب کن کن چیزوں سے کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب آپ نماز پڑھ کے نماز کا ثواب بھی دے سکتے ہیں، اور نماز کے علاوہ درس کا ثواب، نیکی کا ثواب، تسبیحات کا ثواب، کھانے کا ثواب، کپڑوں کا ثواب، اور نیکی کی دعوت کا ثواب، تقریر کا ثواب، بیان کا ثواب، اور اس کی عبادات، تہجد، اور کوئی نیکی کی دعوت دی آپ نے، سبحان اللہ کہا، درود پاک پڑھا، یا کسی کو اچھی بات بتائی، برائی سے منع کیا، ان تمام باتوں کا ثواب آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور دینے ان تک کیسے پہنچتا ہے؟ تو روایت کے اندر آیا کہ جب انسان ایصال ثواب کرتا ہے کسی کو، تو جبریل علیہ السلام اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے اہل قبر والو، یہ تمہارا ثواب ہے، یہ لو۔ جس کا نام پیش کیا جاتا ہے، جس کا نام دعا میں لیا جاتا ہے، اس کو وہ ثواب پہنچا جاتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے روایتوں میں کہ وہ ایک ریشمی کپڑے میں ثواب ہوتا ہے، اور جو میت اس کو پہن لیتی ہے، تو اس طرح اس کو ثواب یہ ملتا ہے۔ اب جس طرح کہ ہم سم جو ہے، جو کوڈ ڈائل کرتے ہیں، اسی کوڈ کی سم کے اندر بیلنس جاتا ہے، اسی طرح ایصال ثواب ہے۔ مختلف لوگوں کا جب ہم نام لیتے ہیں، انہیں خوشی ہوتی ہے کہ فلاں نے میرا نام لیا۔ آپ کچھ بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، جو آپ نے نیکی کی دعوت دی، نماز پڑھی، بیان کیا، درس دیا، اور اس کا بہترین طریقہ ایصال ثواب کا یہ ہے جتنا قرآن پاک آپ کو یاد ہو۔ یہ ضروری نہیں جو قرہ حضرات یا امام مساجد جو ہے وہ چند مخصوص آیات کریمہ پڑھتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی آیات کریمہ آپ کو ہے تو ختم لگے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ کنسیپٹ، یہ مائنڈز غلط ہے۔ آپ 3 دفعہ قل واللہ شریف، 1 دفعہ الحمدللہ شریف، اس کا ثواب بھی دے سکتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ قل واللہ شریف پڑھنا پورا ختم قرآن کا ثواب ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ 10 قرآن پاک کی آخری صورتیں پڑھ کر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ضروری نہیں کہ صرف انہی چیزوں کا، ایک تسبیح سبحان اللہ کی، کوئی آیات کریمہ، درود پاک وغیرہ تمام پڑھ کر ان تمام کا ثواب آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثواب پہنچانے کے بعد کیا ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ آپ کو تو بلکہ ڈبل گناہ ملے گا، کیونکہ جب انسان مثال کے طور پر سپوز ہے اگر آپ نے کوئی نیکی کی، اس کی 10 نیکیاں ثواب ملا۔ کوئی چیز آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یوں سمجھ لیں کہ 10 روپے دیے، اور جب آپ 10 بندوں کو ثواب پہنچائیں گے اس 10 کا، تو 110 روپے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں آئے گا۔ یعنی وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے ثواب جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں یا اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو ہر ایک مسلمان مرد عورت، بڑے چھوٹے، اور مسلمان جنات، ان کے لیے ایصال ثواب کیا کریں۔ تمام لوگوں کا اگر ممکن ہو تو نام لیا کریں، خاص طور پہ انبیاء کرام علیہم السلام کا، اور آپ کے اولیاء کرام کا، اور ائمہ فقہ کرام کا، ان کا نام لیں اور انہیں ایصال ثواب کریں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو بندہ ایصال ثواب کرتا ہے اس کو کئی گنا زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ ایصال ثواب میٹھے پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ کھانا آپ جو 3 ٹائم کھاتے ہیں اس پر بھی اگر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے اور صبح نیت کی جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ثواب پہنچے، تو وہ ثواب آپ کا پہنچ جائے گا۔
ضروری نہیں ہے کہ مخصوص کھانا ہو تو تب یہ ایصال ثواب ہو، کسی بھی چیز پر آپ ایصال ثواب پڑھ کر، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کھانا سامنے ہو، کھانا نہیں ہے پھر بھی آپ ختم لگا کر ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ کھانا رکھنا یا نہ رکھنا اس سے ختم کا یا ایصال ثواب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کھانے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، 3 ٹائم جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کھانے کے بعد سورہ آیت الکرسی پڑھ لیں، چند قرآن پاک کی آیات کریمہ پڑھ لیں، یا 3 دفعہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لیں، تو آپ کا وہ جس کو آپ ثواب پہنچائیں گے ثواب پہنچ جائے گا۔ تو ثواب کے اندر آپ نے یہ چیزیں جو ہے ڈسکشن میں نے کی آپ کے ساتھ کہ مسلمان جنوں کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، نمکین کھانا ہو، میٹھا کھانا ہو، تمام پر ختم لگائی جا سکتی ہے، اور کھانا رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ کھانا سامنے ہو۔ تو آپ جتنے میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ایصال ثواب کیا کریں، ایصال ثواب کرنے والے کا خود کا بھی، جو چونکہ لوگوں کے لیے جو دعا کرتا ہے اللہ مجدہ اس کے لیے وہی چیزیں عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ ناکامیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے کامیابی کی دعا کریں، اللہ آپ کو کامیاب کر دے گا۔ تو تمام مسلمان لوگوں کے لیے میں بھی جو ہے ایصال ثواب کرتا ہوں، آپ بھی ایصال ثواب کریں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں۔ اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب مسلمان ایصال ثواب کرتا ہے تو جس بندے کے لیے کیا جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اپنی قبر میں، اور ساتھ والے جن کے اولاد وغیرہ نہیں کرتے ایصال ثواب وہ مایوس ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد سب سے بہترین حال جو ہے میت کے لیے، فوت شدگان کے لیے، اس کا ایصال ثواب ہے، تو اس کے لیے دعا کیا کرے۔ بلکہ میرے نبی کا فرمان ہے جو والدین زندہ ہوں یا مردہ، جو ان کے لیے دعا کرے گا اس کا رزق کم نہیں ہوگا۔ تو اپنے والدین اگر زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں، اگر انتقال کر چکے ہیں والد یا والدہ میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اپنے جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہے، قرآن پاک کی تعلیم دی، اکیڈمی پڑھایا، یا کوئی اچھی اویرنس دی، اچھی باتیں یا ہنر سکھایا، ان اساتذہ، ان استاد، ان ٹیچروں کے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے ہمسایوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور اپنے لیے بھی، اپنی قوم مسلمان، تمام مسلمان ملت جو واحدہ ہے، تمام مسلمان مرد عورت کے لیے، تمام کے لیے دعا کیا کریں۔ یہ کامیابی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو لائک اور مجھے اظہار خیال ضرور کیجیے گا، ان باکس کے اندر ضرور جو ہے لکھیے گا کہ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔